اصل میں یزید کو پاک کرنے کی جو کہ ہمیشہ کے لیے پلید ہے، اور امام حسین کی مظلومیت اور قیام اور شہادت کو ایک عام الفاظ میں دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل جو قیام امام حسین ہے وہ جب حضرت امام حسین کو خطوط ملے، اور پھر امام حسین کا خطبہ جو ایک عظیم خطبہ تھا، جس میں چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام حسین کو جب کوفہ سے خطوط آیا، اور خطوط کے اندر جو پہلا لفظ لکھا ہوا تھا کہ انہ لیس علینا امام فاقبل لعل اللہ ان یجمعنا بک علی الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عن یعلا بن مرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ولائے علی نبی نہیں تو قیام ابتر سجود ابتر، ولائے علی نبی نہیں تو قیام ابتر سجود ابتر، علی سے بے حد کی حد بنائی تو دین کے سب حدود ابتر، وآلہ ہی گر نہیں پڑھو گے تو ہے نبی پر درود و ابتر، درود و ابتر وہی پڑھے گا کہ جس کا ہوگا وجود و ابتر۔ ناظرین، ہمیں اور پھر خصوصاً عوام کو کربلا سے دور رکھنے کے لیے کچھ دیواریں قائم کی گئی ہے۔ وہ دیواریں کیا ہے؟ وہ قیام امام حسین علیہ السلام کی سمجھنے میں باطل تفاسیر ہے جو کربلا کی بیان کی جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک دو تین مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ایک مثال امت کے ایک مثال اس طبقے کا ہے جو جن کا کہنا ہے اور سوچ اور فکر یہ ہے کہ قیام امام حسین اور پھر شہدائی کربلا اور خصوصاً خانوادہ نبوت حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی ہے مظلومانہ، وہ امت کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور یہ سوچ اور یہ فکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو بھی تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پانسی پر چڑھنا، شہادت ہونا، یہ ایک تمام عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حالانکہ حقیقت کچھ یوں ہے کہ ان ہستیوں کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اور پھر امت کے کفارے کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ دوسری تفسیر جو وہ لوگ کرتے ہیں جو یزید پلید کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ شہادت امام حسین اور پھر خانوادہ نبوت اہل بیت علیہ السلام کی شہادتوں کی داغ جو یزید پلید کے دامن پر ہیں وہ صاف ہو جائے۔ وہ کچھ یوں کربلا مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تقدیر کا لکھا ہوا تھا۔ وہ کیسے؟ کہ بھئی دیکھیں قرآن کریم کے اندر بھی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، نہ درخت سے گر سکتا ہے، تو پھر کیسے جو ہے نا یزیدی فوج کے خنجر اہل بیت علیہ السلام کے گردنوں پر چلے۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو تقدیر کا لکھا ہوا تھا، یہ تو بچپنی سے مطلب جب تک انسان پیدا نہ ہو اس کی ساری تقدیر لکھی جاتی ہے کہ یہ کہاں جائے گا، کہاں شہید ہوگا، کیا کہے گا۔ یہ تفسیر اس لیے یہ لوگ بیان کرتے ہیں، ایک باطل تفسیر ہے کہ وہاں ظالم اور مظلوم کی جو حقیقت ہے وہ مٹ جائے، جہاں ظالم کی جو حق ہے وہ ختم ہو جائے، مظلوم جو مظلوم ہے اس کی مظلومیت بھی ختم ہو جائے۔ آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ بھئی یہ تو خدا کی طرف سے تھا اور جو کرنا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ یہ اصل میں یزید کو پاک کرنے کی جو کہ ہمیشہ کے لیے پلید ہے، اور امام حسین کی مظلومیت اور قیام اور شہادت کو ایک عام الفاظ میں دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تیسرا طبقہ ایک اور بھی ہے جن کا کہنا ہے کہ بھئی اگر یہ امام حسین اور ان کا خانوادہ شہید نہ ہوتا، اہل بیت رسول کی شہادت نہ ہوتی، ان کے ساتھ ظلم نہ ہوتا، تو ہمیں رونا کہاں آتا۔ ہم اس لیے روتے ہیں کہ بھئی ہم وہ یاد کرتے ہیں وہ، تو بھئی یہ بھی غلط ہے کہ بھئی آپ کا رونا وہ الگ چیز ہے، گریا امام حسین کے ساتھ وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے کہ قیام امام حسین صرف اس لیے تھا کہ بھئی بعد والی امت رو کر اپنے گناہوں کا کفارہ کریں یا استغفار کریں یا ان کی محبت میں جو ہے نا اپنے آپ کو بخشوا دیں، یہ بھی غلط ہے۔ اصل جو قیام امام حسین ہے وہ جب حضرت امام حسین کو خطوط ملے، اور پھر امام حسین کا خطبہ جو ایک عظیم خطبہ تھا، جس میں چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام حسین کو جب کوفہ سے خطوط آیا، اور خطوط کے اندر جو پہلا لفظ لکھا ہوا تھا کہ انہ لیس علینا امام فاقبل لعل اللہ ان یجمعنا بک علی الحق، کہ امام حسین کو جب خط آیا
اس میں لکھا ہوا تھا کوفہ کے لوگوں نے کہ بھئی ہمارے اوپر کوئی امام نہیں ہے، ہم یزید سے تنگ آ چکے ہیں، آپ ہماری طرف آئیں کہ اللہ رب العزت حق پر ہمیں آپ کے ہاتھ پر جمع کر دیں۔ اور پھر اس کے بعد جو امام حسین کا خطبہ تھا، وہ خطبہ بھی ذرا تمام اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی ہیں اور ہمارے تفاسیر کے اندر خصوصاً قرطبی کے اندر بھی موجود ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلْبِ إِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي وَأَبِي، کہ میرا نکلنا اپنی باپ اور اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے ہے، یعنی قیام امام حسین، شہادت امام حسین اور یہ ساری اہل بیت کی قربانیاں دین اسلام کے لیے تھی۔ یہ نہ ایسا ہے کہ نعوذ باللہ امام حسین مظلوم رہے اور ایسے مظلوم رہے کہ وہ ہاتھ باندھتے رہے اور ان کو زبردستی باز ہے، نہیں، اصل بات یہ تھی کہ امام حسین کی قربانی اپنے جد، اپنے بابا علی کی سیرت کو زندہ کرنا اور ان کی امت کی اصلاح کرنا۔ اور آگے پھر امام حسین نے فرمایا اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر سیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب، میں چاہتا ہوں کہ میں برائی سے لوگوں کو روکوں اور حق کی طرف بلاؤں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں، کہ جس انداز سے وہاں یزید نے اپنا ایک نیا اسلام بنانے کی کوشش کی تھی، وہ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کی جو اسلام کے لیے جو ان لوگوں نے قربانیاں 30 سال پیش کی تھی، اس کو بدلنے کی کوشش کی تھی، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اپنے جد، اپنے بابا کے امت کے اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ تو اس لیے اگر ہم قیام امام حسین کو سمجھ جائیں، ہم یہ سمجھے کہ امام حسین نے قربانی اسلام کے لیے دی ہے، اپنی امت کے لیے دی ہے، اپنے نانا کی سیرت کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے دی ہے، تو تب ہمیں کربلا سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بات ہوتی رہے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل ضرور ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔